أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وضرب اور بیان کرو لہم ان کے لیے مسئلہ ایک مثال. رجلین کے دو شخص تھے. جعلنا ہم نے بنائے لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب انگوروں کی وحففناہما اور ہم نے باڑ لگائی ان دونوں باغوں کے گرد بنخل کھجور کے درختوں کے ساتھ. وجعلنا اور ہم نے بنائے بینہما ان کے درمیان زرعا کھیتی. انتہائی اہم ترین مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ غور کرو دو کردار ہیں. ایک کامیاب ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے اور دوسرا جو اگرچہ وقتی طور پر کامیاب نظر آ رہا لیکن حقیقت کے اندر دنیا کے اندر بھی ناکام ہونے والا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہونے والا ہے. تو انسانوں تم نے غور کرنا ہے کہ تمہارا کردار کس شخص کی طرح ہے. ایک طرف وہ کردار ہے جو مومن ہے، اللہ کا شکر گزار ہے، اگرچہ غریب ہے، اگرچہ افرادی قوت بھی اس کے پاس نہیں، اگرچہ مال و ثروت والا بھی نہیں ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسروں کو بات سمجھاتا ہے، اللہ کی طرف پکارتا ہے. اور یہ اس کو امید بھی ہے کہ اگرچہ فی الحال میں غریب ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس طرح اللہ نے اوروں کو بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ وہ کردار ہے کہ جو کامیاب ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار اس شخص کا ہے جو یا تو مشرک ہے یا تو وہ کافر ہے، آخرت کے اوپر مکمل یقین اور ایمان رکھنے والا نہیں ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، اگرچہ مالدار ہے، بظاہر وقتی طور پر وہ کامیاب نظر آ رہا لیکن مستقبل قریب کے اندر ناکام ہونے والا ہے. اس کا غرور اس کو لے ڈوبنے والا ہے اور آخرت کے اندر کفر و شرک و ناشکری کی بنیاد کے اوپر وہ سزا یافتہ ہونے والا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں کے سامنے دو شخصوں کی مثال تو بیان کر دیجئے. کن کے سامنے؟ ان سرداروں کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنی محفل سے اٹھا دو تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، گفتگو کریں گے. ان کی موجودگی کے اندر آ کر کے بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے. تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ذرا یہ مثال بیان کر دو کہ ماضی کے اندر بنی اسرائیل کے اندر رجلین دو مرد تھے. جعلنا لأحدہما ہم نے بنایا تھا ان میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ. آپ تصور کر لیں ایک آدمی جس قدر مالدار ہو سکتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحال بنایا ہوا تھا لیکن تھا کافر، یا کچھ نے کہا کہ تھا مشرک اور ناشکرا. تو لأحدہما ان میں سے ایک کے دو باغ تھے. اب ذرا باغوں کو دیکھیے کس قدر خوبصورت اور بہترین کامل اور مکمل باغ تھے. اور باغ بھی کیسے تھے؟ اہل عرب ان دو چیزوں کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، انگور کو بھی اور کھجور کو بھی. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ جو چیزیں تمہاری پسندیدہ ہیں اسی طرح اس شخص کو اللہ رب العالمین نے پسندیدہ چیزوں کے باغ دیے ہوئے تھے. انگور کے درختوں کے ساتھ انگور کے گچھے لٹک رہے تھے. اب پھر
جو باغ ہوتا ہے اس کے ارد گرد بھاڑ بھی لگائی جاتی ہے، تو بھاڑ اللہ رب العالمین نے کھجور کے درختوں کی لگا دی کہ جو باغ کی حفاظت کا کام بھی کر رہے ہیں اور بجائے خود وہ پھل بھی دینے والے ہیں۔ اب یہ بھی ذکر کر دیا، دیکھیں باہر درختوں کی باڑ ہے، اس کے اندر اور درخت بھی ہے اور بنیادی طور پر انگوروں کے درخت ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ ایک پیاری سی نہر جاری ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو پانی کی کوئی کمی نہیں لگتی۔ جس وقت چاہے کہ ایسا منظم اس نے نظام بنا رکھا ہے نہروں کا اس باغ کے اندر کہ جس وقت چاہتے اپنے پھلوں کو باغ کو پانی لگا سکتا ہے۔ اور پھر ذرا اس باغ کی خوبصورتی کا اندازہ یہ بھی لگائیں کہ پھل بھی ہیں اور باغ کے بیچوں بیچ اس قدر کشادہ زمین ہے کہ اس کے اندر وہ فصلیں بھی کاشت کرتا ہے، اس کی مکئی بھی وہاں پر ہوتی ہے، اس کی گندم بھی وہاں پر ہوتی ہے، جانوروں وغیرہ کے لیے چارے کا انتظام بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ذکر کر دیا کہ وجعلنا، اور ہم نے بنائے بینہما ان کے درمیان، انہی باغوں کے بیچوں بیچ زرع، کھیتیاں بھی اللہ رب العالمین نے، گویا کہ اناج کا کام بھی ہو رہا ہے اور پیداوار پھلوں کی بھی ہو رہی ہے۔ کلتا الجنتین، اب ایسی بات نہیں ہے کہ ایک باغ پھل دے رہا ہے اور دوسرا پھل نہیں دے رہا، یہ جس طرح اور لوگوں کے باغ پھل دیتے ہیں یہ بھی تھوڑے بہت پھل دیتے ہیں، یا ایک سال پھل دے دیا دوسرے سال کچھ کمی ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں، ہر سال ہرے بھرے بھرپور اور مکمل اس طرح لٹکتے ہوئے۔ تو کہا کہ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ آتت لاتے تھے اکلا اپنا پھل ولم تظلم منہ شیئا، اور پیداوار میں کمی نہیں کرتے تھے کہ ایک سال جتنا پھل مل گیا اگلے سال اس سے کم آ جائے، نہیں، پیداوار کے اندر کمی نہیں کرتے تھے۔ ایسا اللہ رب العالمین نے اس کو خوشحال کر رکھا تھا۔ اور آپ تھوڑا سا تصور کر لیجئے کہ باغ اگر پھلوں کے ساتھ اور فصلیں اگر اناج کے ساتھ بھری ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے اناج آتا ہے، پھل آتا ہے، آدمی بیچتا ہے تو پیسے حاصل ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ پیسوں کے اعتبار سے مالدار تھا، اناج کے اعتبار سے بھی اس کا گھر اناج کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے پھاڑ بہائی خلالہما، ان باغوں کے بیچوں بیچ نہارا، نہر، کہ بارش اگر نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں، جس وقت چاہتا ہے اپنے فصلوں کو، اپنے کھیتوں کھلیان کو اور اپنے باغ کو پانی لگا سکتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ، تھا لہو، اس کے لیے ثمر، پھل تھا، اس کو پھل ملتا تھا، مراد یہ کہ اس کو باغوں سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا، پھل حاصل ہوتے تھے، ضرورت کے مطابق رکھ لیا کرتا تھا، باقی بیچتا تھا، ثمر، فائدہ اٹھاتا تھا، پیسے کماتا تھا۔ فقال لصاحبہ، اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہ یحاور، اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہاں سے اس کا غرور ٹپک رہا ہے۔ ذرا اس کے غرور کا اندازہ لگائیے ان آیات کے اندر سے، اور ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یقیناً وہ جو اس کا ساتھی تھا، وہ جو اس کا دوست تھا، وہ مومن تھا، وہ موحد تھا، وہ اکثر اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اخلاص کو قائم کرو، دین اسلام کی طرف آ جاؤ، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہوا ہے، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو گے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے، عاجزی کو اختیار کرو گے، تو جس طرح دنیا کے اندر تمہارے مزے ہیں آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تمہارے مزے ہوں گے۔ لیکن ذرا اس کے غرور کا اندازہ لگائیے، اس کے تکبر کا اندازہ لگائیے کہ اسی مسلمان ساتھی کے ساتھ اپنے باغ کے اندر جا رہا ہے، آپس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، ذرا اس کے غرور کو دیکھیے کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اکثر منک مالا، تم مجھے باتیں کرتا ہے، میرے سامنے تبلیغ کرتا ہے، اپنی حالت کو تو ذرا دیکھ لے، تم سے زیادہ مالدار ہوں، تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس 2 باغ ہیں، پھل ہیں، یہ نوکر چاکر دیکھو، اعز نفرا، اور زیادہ طاقتور ہوں جتھے کے لحاظ سے بھی، گویا کہ نوکر چاکر بھی اس کے زیادہ تھے۔ علماء نے یہ قول بھی کیا ہے کہ جس طرح اس کے کھیت و کھلیان زیادہ تھے، وہ ایک کھیتوں والا شخص تھا، باغوں والا تھا، اسی طرح علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی جو شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اولادیں بھی زیادہ دیں، تو اس کے اوپر بھی اس نے فخر کیا، کہا کہ اعز نفر، میری نفری بھی زیادہ ہے، میری افرادی قوت بھی زیادہ ہے، اولادیں بھی زیادہ ہیں، میرے بازو زیادہ ہیں، نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں۔ اس کا مزید جو ظلم ہے، مزید جو تکبر ہے، اگلی آیات کے اندر بھی سامنے آ رہا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وَضْرِب، بیان کرو، لہم، ان کے سامنے، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آل مکہ کے سامنے عبرت کے لیے یہ مثال بیان کر دو۔ مسئلہ، ایک مثال، رجلین، 2 شخصوں کی، جعلنا، ہم نے بنائے تھے، لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے، جنتین، 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور ہم نے باڑ لگائی تھی ان دونوں باغوں کے ارد گرد، بنخل، کھجور کے درختوں کی، وجعلنا، اور ہم نے بنائی، بینہما، ان باغوں کے بیچ میں، زرع، کھیتی، کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ آتت لاتے تھے اکلہا، اپنے پھل، ولم تظلم، اور کمی نہ کی انہوں نے، منو، اس پھل میں، شیئا، ذرا،
برابر، و فجرنا اور ہم نے پھاڑ بہائے خلالہما ان کے بیچوں بیچ نہرا ایک نہر، وکانہ تھا لہو اس کے لیے ثمرن پھل، فائدہ ہی فائدہ، فقال اس نے کہا لصاحبی اپنے ساتھی سے، وہ یخاور اور وہ سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر میں زیادہ ہوں من کا تجھ سے مالن مال کے لحاظ سے، وہ اعز نفرا اور زیادہ طاقتور ہوں تم سے نفرا جتھے کے لحاظ سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم انزل علینا من السماء ماء طہورا، اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا۔ یا اللہ نیک لوگوں کی حکومت نصیب فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، یا اللہ موسم کی شدت کو ہمارے جسموں کے موافق کر دے، یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ وطن عزیز کے اندر ہمیں نیک حکمران نصیب فرما جو عوام کا خیال کرنے والے ہوں، یا اللہ رحمت کی بارش، کرم والی بارش، اپنی زمین کو آباد کرنے والی بارش نازل فرما، یا اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔